उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उठा दे इंशाल्लाह सर, कोई इशू, वो हमारा हेडेक है। आप सुने, उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उठा दे इंशाल्लाह सर, कोई इशू, वो हमारा हेडेक है। आप सुने कि तकरीबन दुनिया में एवरेज बनती है $7 लाख पर मेगावाट। यहां पे ये लगा रहे हैं $14 लाख पर मेगावाट। मतलब कोई अकल नहीं ढंग रहेगी तो क्या होगा? क्या वो एवनफील्ड गया पैसा, वो किधर गया, किधर जा रहा है? जनाब चेयरमैन, शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग बड़े धूमधाम से की इधर, किधर क्या नाम है, ये कन्वेंशन सेंटर में। कन्वेंशन सेंटर में उसने कहा जी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 850 अरब रुपए खा रही हो। भाई करो ना, कुछ करो, उसका क्यों नहीं कर रहे हो? पीआई को प्राइवेटाइज करने के लिए इन्होंने शुरू किया। इन्होंने कहा जी हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे। 85 अरब रुपए की इन्होंने बिड प्राइस रखी, लेने के लिए 10 अरब रुपए भी नहीं आए। अभी भागते ढूंढ रहे हैं कि इसका क्या करें। क्या इन्होंने आसिफ अली जरदारी को ये जो स्पीच लिख के दी है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये सर्कुलर चला जाता है सारी मिनिस्ट्रियों को, और वो छापा करके कागज को काला करके पता नहीं इसमें कितने खर्चे, ये झूठ का पलंदा बना के उन्होंने कहा जी ये आप पढ़ दें, अल्लाह खैर सल्लाह, वो पढ़ दिए। उसका इंपैक्ट क्या है? सिफर। जनाब चेयरमैन, यहां पे आते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नहीं, वो वाकई मैंने नहीं, मैं भी देख रहा हूँ। उमर अयूब साहब के मेंबर सो गए हैं। ये सर खैर है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उठा दे इंशाल्लाह सर, कोई इशू, वो हमारा हेडेक है। आप सुने, आप सो जाएं, खैर है, अवाम सो रही है, आप सारे सो जाएं, हमें नहीं। आप तो ऐसे भी सत्तू पी के सो गए, अवाम आपकी जाग रही है इंशाल्लाह, और आपसे हिसाब देगी। आप तो बलोचिस्तान जल रहे हैं, आप फिर भी सो रहे हैं। मसला ये है जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं आपसे बात करूं कि बाहर से जो सरमाया आ रहा है, बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है। पाकिस्तान की 50 साल तारीख में इतना बुरा रिकॉर्ड कभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था ही नहीं। वजह क्योंकि जीरो है। ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन हमें $350 मिलियन दे रहा है। और भाईजान जरा पढ़ लिया करो, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया करो। अमेरिका लॉकहीड मार्टिन वो कंपनी है जो F-16 बनाती है। उनको पेंटागन ने चार्ज दिया है कि पाकिस्तान फजाइया के F-16 तैयारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे। उनमें वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि लॉकआउट करते हैं आपका मिसाइल सिस्टम्स, आपके बाकी सिस्टम्स। ये फ्लाई बाय वायर्स एयरक्राफ्ट होते हैं। 1 सेकंड में F-16 बगैर फ्लाई बाय वायर कंप्यूटर सिस्टम्स के वो चल ही नहीं सकता। 1 सेकंड में 10 से ज्यादा वो फ्लाइंग करेक्शंस कर रहा होता है, और उसको उन्होंने लॉकआउट की है। और ये उस कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं। और ये लोग जो है ये खुश हो रहे हैं कि जी $350 मिलियन जो है वो आया है। ये हालात हैं इनके। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं बात करते चलूं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मईशत, क्योंकि यहां पे मईशत की आसिफ जरदारी की स्पीच में बड़ा मईशत के बारे में बात की। आपका मईशत के बारे में इस वक्त आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $11.2 अरब। तहरीक इंसाफ के टाइम पे $20 अरब था, हम लोगों ने जब छोड़ के गए थे। और वो भी, और ये भी 11.2। ये वो हैं जो स्टेट बैंक मार्केट से उठा के कन्वर्ट करके रख रहा है। जिस तरह कोई वीजा के लिए आदमी जाता है, वो कहता है यार रिश्तेदार से पैसे लेके अपने अकाउंट में रखता है, यार मैंने एम्बेसी को दिखाने हैं। ये वो काम कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, फाटा के इलाके में, एक्स फाटा का, जहां पे मेरे साथी मौजूद है, वहां पे आप उनके ड्यूज बनते हैं, केपी के और खैबर पख्तूनख्वा मेरे सूबे के और फाटा के। आपकी वफाकी हुकूमत उनको दे नहीं रही है वो ड्यूज। बॉर्डर्स पे कोई पटवारी तो नहीं बैठा हुआ ना, कौन बैठे हैं वो उस जगह में। आपका ये हकानिया में जाके आप अकोड़ा खटंग में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। वो खुफिया एजेंसियां कहां पे हैं?
وہ کدھر کیا کام کر رہی ہیں؟ جناب چیئرمین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ میرے صوبے کا خیبر پختونخوا کا 1100 ارب روپے انہوں نے دینا ہے، نہیں دے رہے، کیوں؟ انہوں نے کہا جی اڑی ہے، گو کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد صوبہ ہے جس کی حکومت نے آپ کو سرپلس ڈکلیئر کر کے کیا ہے کہ آپ کا خسارہ کم ہو، کہ آپ آئی ایم ایف کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں، کہ آپ کو 1.5 بلین ڈالر کی ٹرانچ جو ہے وہ مل سکے۔ اور یہاں پہ ان کا یہ عقل ان کی دیکھیں، 2 سال کے اندر یہ سٹیٹسٹکس آپ ابھی گوگل کرنے، پریس والوں کو کہہ دیں، آپ کا ریسرچ سٹاف سے کہہ دیں، 20 لاکھ نوجوان پاکستان کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 20 لاکھ، فی کس نوجوان نے 40 لاکھ روپے دیے ہیں، اور اس کو جناب چیئرمین آپ یہاں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 29 بلین 29 ارب ڈالر 2 سال میں ملک سے باہر جا رہا ہے، اور یہ کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دو۔ یہ کون سی عقل ہے؟ جناب چیئرمین یہاں پہ ہم لوگ بات جب کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے جناب والا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے آپ کا تعلق سندھ سے ہے، یہاں پہ نہ سی سی آئی کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں کال کیا گیا، یہاں پہ این ایف سی کا اجلاس نہیں کال کیا گیا، پر یہاں پہ ڈنڈے اور سوٹے کے زور سے احکامات آئے اور یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں نے دریائے سندھ کا پانی جس پہ سارے صوبوں کی امانگی ہوگی وہ پانی از خود مرکزی حکومت جو ہے وہ اٹھا کے سندھ میں دے دے گی۔ اور بھائی کیوں؟ ہم نے یہ ریزولوشن ہم لوگ لا رہے ہیں جناب چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف، ہمارے سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن کی پارٹیاں، ہم لوگ یہاں پہ ہاؤس میں دیں گے، چاہے وہ اس پہ ووٹنگ ہو نہ ہو، ہمارا کام ہے، ہم لوگ وہ ریزولوشن لاتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں آصف علی زرداری یا آپ خود یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے، آپ سندھ کے انٹرسٹ کو، آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ عوام کم از کم ہم لوگ صاف ہوں گے، ہم لوگوں کا جو موقف ہے ہم لوگ سامنے رکھیں گے سندھ کی عوام کے سامنے، پاکستان کی عوام کے سامنے، کہ اپوزیشن نے آپ کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپ کے پیٹھ پہ خنجر کھوبا۔ یہ ہم لوگ کریں گے جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین یہاں پہ جس وقت بات ہو رہی تھی آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل کے اوپر، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھی شروع میں ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن وہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں رات کو کیا ہوا، کوئی حجوج ماجوج آیا، کوئی فرشتے نازل ہوئے، صبح ہمارے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھ ہی نہ ملائی، راتوں رات جو ہے وہ چلے گئے۔ انہوں نے جناب والا پی کا امینڈمنٹ بھی اسی دن پاس کر دیا، اس دن پاکستان ڈیجیٹل بل بھی پاس ہو گیا، اس دن پریس کے ہمارے ساتھیوں کو گلا بھی کاٹا گیا، اس دن آپ کا جناب چیئرمین یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کا گلا بھی کاٹا گیا، اور اس کی تناظر میں ابھی جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اٹھ کے اسٹیٹ کے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ رولز آف بزنس میں ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن پیج 19 رول 39، یہ دیکھ لیں، وہ اٹھ کے وہ چیلنج کر رہے کہ ہم یہاں پہ بات بھی نہ کر سکیں۔ میں یہاں پہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان کے بارے میں بات نہ کروں، میں یہاں پہ سندھ کے پانی کے بارے میں بات نہ کروں، میں خیبر پختونخوا کے فاتح ایریاز کے اور ان کے واجبات کے بارے میں بات نہ کر سکوں، میں پنجاب میں پولیس گردی کے خلاف میرے جو یہ ساتھی ہیں ان کے گھروں میں پولیس جا کے توڑ پھوڑ کرتی ہے اس کے بارے میں بات نہ کر سکوں۔ اپنے آپ کو کہتی ہے اسٹیٹ اور ریاست، نہیں مانتے ایسی یہ ڈیفینیشنز، اسٹیٹ ہے تو ہم ہیں اسٹیٹ جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین یہاں پہ میں بات کروں کہ 13 ایجنسیز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، 13 ساتھیوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز، آٹے کے ڈیپو کی ایجنسیز نہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز۔ یہاں پہ میرے بڑے بھائی اختر مینگل صاحب وہ کیوں ہاؤس چھوڑ کے گئے؟ کبھی ان کی داستان سنیے گا،
میرے بڑے بھائی اور بزرگ جناب اچکزئی صاحب سے یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے. اس سسٹم سے دل برداشتہ ہو کے آج وہ چلے گئے. ایڈوکیٹ سراج خان ترین اور ان کے 1100 اور لوگ ان کے پارٹی کے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ان کے خلاف بوگس ایف آئی آر پچھلے 4 دن میں انہوں نے رجسٹر کی ہیں. ان کی عقل, ان کی بلوچستان گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہے؟ پچھلے 3 دن میں 3 دنوں کے لیے گورنمنٹ آپ کا کوئٹہ جو ہے وہ انڈر سیج ہے. آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں, اور گورنمنٹ آف بلوچستان اور ان لوگوں کو یہی مطلب ملا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف, اختر مینگل صاحب کے خلاف, باقی ساتھیوں کے خلاف, مارنگ بلوچ صاحبہ کے خلاف جا کے ایف آئی آرز کر دو. اور بھائی آپ کا ہمارا عادل بازئی صاحب ادھر نہیں ہے, یہ 5 تاریخ کو ایم این اے عادل بازئی صاحب, ان کے پلازاز انہوں نے گرائے, ان کے گھر میں پولیس ایکشن ہوا. اور بھائی آپ کو, اور میں پھر پوچھتا ہوں, عادل بازئی خان کا گھر ان کو نظر آ جاتا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کا گھر ان کو نظر آ جاتا ہے, اختر خان مینگل صاحب کا گھر نظر آ جاتا ہے, سراج خان ترین صاحب کا گھر نظر آ جاتا ہے, وہ بھی ان پہ بھی آتا ہے, ان ساروں کے گھر جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں, یہ نظر آ جاتے ہیں, پر دہشت گرد نہیں نظر آتے, کیونکہ دہشت گرد آگے سے گولی مارتا ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا. ان کے پیچھے پڑے نا, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جناب چیئرمین, جس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے ہمیں بلایا, ہمارا ڈیلیگیشن کیا تھا ان سے ملنے کے لیے, ہمارے سینئر وکلا تھے, سب سے پہلی چیز جو ہم نے اٹھائی وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز, مسنگ پرسنز کے حوالے سے اٹھائی. اور انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے, آپ کا لوئر کورٹس فنکشن نہیں کر رہی ہیں. جو خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا اور آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے لکھا چیف جسٹس کو کہ انٹیلیجنس کے لوگ آ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے لوگ انڈر ٹرائل ہیں, بشمول ہمارے سارے یہاں پہ ہر ایک کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, سینیٹر اجاز چودھری صاحب, جن کا بار پروڈکشن آرڈر نکل گیا پر ان کو کہہ رہے ہیں نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو کرنل بیٹھا ہوا ہے کوٹ لکھپت میں وہ کہتا ہے نو, تو پھر نو. یہ ان کے خلاف رول آف لا ہے ہی نہیں. آج جیل ٹرائل ہونی تھی اڈیالہ میں, آربیٹریلی صبح کے وقت کینسل. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل مینیول کے تحت